السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ پاکستان عوام راج تحریک لانچ ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑے پیارے صحافی بھائی ہیں اقرار الحسن صاحب، یہ باقاعدہ طور پر اس کو لانچ کر لیا گیا 15 تاریخ کو لاہور پریس کلب کے اندر۔ اب یہ لانچ ہوتے ہی کافی تنازعات کا شکار ہو گئی، اور پھر ایک ٹویٹ 15 تاریخ کو اقرار الحسن بھائی کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور وہ ٹویٹ پھر پکڑا جاتا ہے کہ جو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جبکہ نون لیگ کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتے۔ شاید ان کو نون لیگ پسند ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے، اور نون لیگ کی برائیاں ان کو نہیں نظر میں آتی۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے میں اس ولاگ میں رکھتا ہوں۔ یہ پارٹی 15 تاریخ کو لاہور پریس کلب کے اندر لانچ ہوئی، اور وہاں پر بڑا زبردست قسم کا ایک ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا۔ کافی لوگوں نے اس ایونٹ میں شرکت کی، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ وہاں پر اقرار الحسن صاحب نے اپنی اس تحریک کا ایک جھنڈا بھی، جو پرچم ہے، وہ بھی وہاں پر انہوں نے دکھایا۔ ترکی کی طرز کا وہ ایک پرچم ہے ریڈ کلر کا، اور اس کے اوپر چاند ستارہ بنا ہوا ہے، جو موسٹلی جو ہے وہ ایک تحریک ہوتی ہے کہ جو اینٹی سسٹم جو تحریک ہے اس کا یہ ایک نشان مانا جاتا ہے نارملی دنیا کے اندر۔ اب تنازعات کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تنازعات کا کیوں شکار ہو گئی، میں نے بہت سی ایسی پوسٹ دیکھی ہیں جس میں جو ٹیم سرعام، یعنی کہ اقرار الحسن صاحب نے اپنا جو سرعام ٹیم بنائی ہوئی تھی، جو ان کا بیسک جو پرپس تھا تب اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم یہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کرے گی، ان کے سوشل ایشوز کے اوپر کام کرے گی، اور یہ پولیٹیکل نہیں ہوگی۔ اس کا کام معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے، خرابیاں ہیں، ان کو انڈیکیٹ کرنا ہوگا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اور اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ یوز ہوگی۔ اب انٹرسٹنگلی اس تحریک کے جو لوگ ہیں انہوں نے پوسٹ لگانا شروع کر دی، اور اقرار صاحب کی تصویر کے اوپر انہوں نے کراس لگانا شروع کر دیے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی ٹیم سرعام تحریک بنائی جس کا کام کچھ اور تھا، اور اب آپ اس تحریک کو اٹھا کر گھسیٹ کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لے آئے ہیں، اور آپ نے اس کو سیاسی تحریک کے اندر جو ہے وہ انڈلج کر دیا ہے۔ تو یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے۔ تو آپ کو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے دن سے یہ بنائی اس لیے تھی کیونکہ آپ نے پولیٹکس کے اندر آنا تھا۔ اب ایک ٹویٹ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، جس کی وجہ سے پہلے بھی اقرار الحسن صاحب کے اوپر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ ایکچولی اینٹی پی ٹی آئی ہیں، اینٹی عمران خان ہیں، لیکن ان کو مسلم لیگ نون سے، شریف خاندان سے ان کو جو ہے محبت ہے۔ یہ تاثر ایک پایا جاتا ہے کیونکہ وہ کرٹیسائز بہت کم کرتے ہیں نون لیگ کو، جبکہ ڈائریکٹ جو کرٹیسزم ہوتی ہے ان کی وہ پی ٹی آئی کے اوپر اور جیل کے اندر بیٹھے ہوئے عمران جو خان صاحب ہے، قیدی نمبر 804، ان کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ ٹویٹ آپ ان کا پڑھیں۔ 15 تاریخ کو وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں 3:41 کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوجی راج دیکھا، ہم نے بھٹو راج دیکھا، خان راج اور گورنر راج دیکھا۔ ہم نے فوجی راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا، گورنر راج دیکھا، لیکن اب اس ملک میں عوام راج ہوگا۔ غلطی آپ نے پکڑنی ہے، اس میں کیا مس ہو گیا ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں، ایک جمہوری جماعت کے قیام کی تحریک کو ہم پاکستان عوام راج تحریک کا نام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ اس تحریک کو پاکستان کے حق میں بہتر کرے، اور راج کرے گی خلق خدا۔ اب جب یہ ٹویٹ ہوتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو تاثر ہے اقرار بھائی کے اوپر کہ آپ اینٹی پی ٹی آئی تو ہیں، لیکن آپ کو محبت ہے، کوئی انس ہے شاید آپ کو مسلم لیگ نون سے، وہ یہاں پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اقرار الحسن صاحب اپنے اس ٹویٹ کے اندر فوجی راج کی بات کرتے ہیں، بھٹو راج کی بات کرتے ہیں، خان صاحب کا جو اتنا سا راج آیا تھا، اتنی سے جو گورنمنٹ آئی تھی جو بعد میں اڑا دی گئی تھی، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، گورنر راج کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن شریف خاندان کے راج کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اب شریف خاندان کا ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اقرار صاحب کی میموری میں نہ ہو کہ شریف خاندان بیسیکلی وہ ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے۔ 3 دفعہ یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اس خاندان کے لوگ، اور لگ بھگ 5 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں جہاں اب آپ رہ رہے ہیں، پنجاب کے اندر۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا وہ ٹینیور چھوٹا سا یاد ہے، آپ کو بھٹو راج بھی یاد ہے، فوجی راج بھی یاد ہے، گورنر راج بھی آپ کو یاد ہے، لیکن میرے جو پیارے بھائی ہیں ان کو شریف خاندان کا سب سے بڑا ٹینیور، پنجاب کا سب سے بڑا ٹینیور، پاکستان کا سب سے بڑا ٹینیور، وہ بھول جاتے ہیں۔ اب اس ٹویٹ کے بعد ان کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ پھڑے گئے نے، کہ آپ تو خان صاحب کو تو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، ادھر تو آپ پاکستان کی وہ جماعت جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہے، ایکچولی تو 4 دفعہ پی ڈی ایم کا اگر ہم ملائیں تو شہباز شریف صاحب 2 دفعہ ہو گئے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب ہو گئے، پھر نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے،
اس کے بعد شہباز شریف صاحب 3 ٹینیور تک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رہے ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ اب آ گئی ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، تو لگ بھگ 5 ٹینیور میں آپ جو ہے یہ جو جماعت ہے، یہ فیملی ہے، شریف خاندان کا راج رہا، لیکن آپ نے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ تو اب پھر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے نہ یہ کہا جائے کہ آپ ایکچولی اینٹی عمران خان ہیں، آپ ایکچولی اینٹی پی ٹی آئی ہیں، جبکہ آپ کی انس، آپ کی محبت جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو جماعت کھڑی کی گئی ہے، اب اس کے پیچھے کوئی ایسا کوئی پیپر نہیں ہوتا، کوئی ایسا ثبوت نہیں لکھا ہوتا کہ جی پارٹی کا جو اعلامیہ ہے یا پارٹی کا جو منشور ہے وہ یہ ہے، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے چیزوں کا، اور آپ کے ٹویٹ سے لگایا جاتا ہے، آپ کی جو پارٹی کو بنا رہے ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ پارٹی بناؤں اور کسی طریقے سے خان صاحب کا جو ووٹر ہے، جو جنریشن زی ہے، جو الفا آگے آئے گی، جو ملینیل چل رہی ہے، اس میں سے ووٹرز میں لے ہوں، اور کسی طریقے سے خان صاحب کا جو ووٹر کا چنک ہے وہ کم ہو جائے، جو نون لیگ نہیں کم کر سکی وہ میں کم کر لوں گا۔ اب یہ ایک تاثر ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر شریف خاندان کا ذکر ہی نہیں کرتے، جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی پاکستان کے اوپر، ان کا نام ہی نہیں ہے اس ٹویٹ کے اندر، تو پھر تو لوگ پھر باتیں کریں گے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یا باقی جماعتیں جو ہے وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھی رہیں، اس لیے ان کو ملتی رہی۔ جبکہ مجھے یہ یاد ہے کہ آپ جب میری پوڈ کاسٹ کے اندر آئے تھے تو آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کی جماعت کے فار ایگزامپل 5 لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں جنہوں نے پارٹی چلانی ہے، اور ان 5 میں سے 3 لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ ہاں جی، ہم وہ 3 سال جو ہے، ہم وہ 5 سال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگلی دفعہ جب ہوگا تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ پھر کیسا نظریہ ہے؟ یہ تو پھر وہی جماعتوں والا ہے نا، کہ آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ موقع دے دے گی آپ جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں گے، نہیں موقع دے گی تو پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں گے، جب موقع ملے گا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے آپ۔ اور پھر میری ایک درخواست ہے، یہ وہ سوال ہے جو اقرار صاحب کو جواب دینے چاہیے، پھر میری ایک درخواست ہے اقرار صاحب سے کہ آپ کہتے تھے کہ میں سیاسی جماعت نہیں بناؤں گا، یہ بن گئی ہے بھائی، یہ سیاسی جماعت ہی ہے۔ اب آپ کہیں نہیں میں نے نہیں سیاست میں حصہ لیا، آپ نے جماعت اناؤنس کر دی، تحریک اناؤنس کر دی، آپ ابھی بھی کہیں کہ میں نے جو ہے وہ سیاست میں نہیں آنا، تو یہ پھر ایسے ہی ہے کہ آپ برگر کھائیں، آپ پیزا کھائیں، آپ بریانی کھائیں، آپ پیٹیز بھی کھائیں، آپ کولڈ ڈرنکس بھی پئیں، لیکن آپ یہ قسم اٹھا لیں کہ میں نے روٹی نہیں کھائی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر اگر قسم آپ کی روٹی والی ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھائی، میں اس کے اوپر قسم اٹھانے کو تیار ہوں، تو پھر برگر پیزے تو واقعی ہے، روٹی تو نہیں نہ ہے وہ پھر۔ تو ہمیں تو یہ جماعت جو ہے وہ آپ کا وہ جو بیانات تھے کہ میں جو ہے وہ سیاست میں جاؤں گا، ہمیں تو پھر یہی نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ اقرار بھائی اتنی بڑی قسمیں مت اٹھائیں کہ آپ مجھے مدینے لے جائیں، مجھے اللہ اور رسول کی قسم میں اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ میں آج یہ ڈیٹ ہے 17 جنوری 2026، آپ اس کو ریکارڈ کر لیں کہ اقرار صاحب اسی جماعت کو کنٹرول بھی کریں گے، اقرار صاحب اسی جماعت کے بورڈ کے ممبر بھی بنیں گے، جو لوگ جن کو سلیکٹ کیا جائے گا ان کی سلیکشن میں بھی اقرار صاحب ہوں گے۔ تو اس سے زیادہ پھر اور کیا آپ نے کنٹرول کرنا ہے؟ اس سے زیادہ آپ نے سیاست کیا کرنی ہے؟ جب وقت آئے گا تو پھر آپ عوام کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں، ایم این اے بھی بن سکتے ہیں، ایم پی اے بھی بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اب تک کے لیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔